الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جب کوئی بات بندہ نہ سمجھے اور اپنی ضد پر اڑا رہے، پھر اس کے بعد اگر اس آدمی کا کوئی نقصان ہو، اس گھر کا کوئی نقصان ہو، اس محلے کا کوئی نقصان ہو، تو اس کے اوپر پھر انسان کو افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک دفعہ غلطی کرتے ہیں، 2 دفعہ غلطی کرتے ہیں، 3 دفعہ غلطی کرتے ہیں، چوتھی دفعہ وہ سدھر جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 75 76 سال پاکستان کو بنے ہو گئے، انہوں نے غلطی اپنی تسلیم نہیں کی، بلکہ دوسرے کے گلے کے اندر غلطی ڈالنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے سے آج پاکستان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں، جس کے متعلق میں اب آپ کو بتاؤں گا۔ تو میرا خیال میرا بھی سر جو ہے وہ شرم سے جھک جائے گا۔ چلو، امریکہ مانا جی ایک ترقی یافتہ ملک ہے، وہ ان کے شہری حقوق ہیں، یا ہمارے تو جانور کے حقوق ہیں، پاکستان میں انسان کے حقوق نہیں ہیں۔ ان ملکوں کے اندر کتے کے بھی حقوق ہے، بلی کے بھی، مرغی کے بھی، انسان کے بہت زیادہ ہے۔ یورپی یونین کے جتنی کنٹریز ہیں وہاں پر انسانوں کے حقوق ہیں، جانوروں کے حقوق ہیں۔ پاکستان کے اندر جانور کے حقوق ہیں۔ کوئی رحم کھا لیتا ہے کہ یار اس جانور کے اوپر ترس کر لو، اس کو پانی پلا دو، چارہ ڈال دو، دھوپ سے چھاؤں میں کر لو، مگر انسان کے حقوق نہیں ہیں۔ امریکہ نے تو چلو، اور یورپی یونین نے اپنے جو پاکستان کے اس وقت موجودہ بہت اچھے حالات چل رہے ہیں جی، اس کے مطابق انہوں نے اپنی جو ٹریول ایڈوائزری وہ جاری کی ہے، اور اس کے تحت انہوں نے اپنے شہریوں کو منع کر دیا کہ بعض مخصوص علاقے جو پاکستان کے، جہاں مثلا جس میں KPK کا کچھ علاقہ آتا ہے، کچھ گلگت بلتستان، جہاں آج کل حالات زیادہ خراب ہے اور پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلوچستان کے اندر حالات اسی طرح نگفتہ بے ہیں، تو وہاں پر تو چلو مانا جی کہ وہ انہوں نے اپنا جو ہے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی۔ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جی جہاں ہم سے بھی بدتر حالات تھے، 40 سال اس ملک نے جنگ میں گزارے، اور اس کے بعد وہ ملک آزاد ہوا جب عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا۔ 40 سال کی جنگ، 20 سال روس کے ساتھ لڑا، 20 سال جناب نیٹو فورسز کے ساتھ لڑا، امریکہ کے ساتھ لڑا، اور بہت سارے لوگوں کے، بھارت نے وہاں پر بہت کچھ کھیل کھیلا، یہ ساری باتیں ہوتی رہیں، لیکن آخر کار وہ آزاد ہو گیا جی۔ اور ٹیبل ٹاک کے ذریعے وہ اپنے تمام مقاصد انہوں نے حاصل کیے۔ اس کے بعد وہاں سے انخلا ہوا۔ یہ اب کوئی لمبی چوڑی بات تو نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا جب وہاں سے نیٹو فورسز گئی۔ عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا جب عمران خان صاحب سردیوں کے اندر اپیل کر رہے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو حقوق جو ہیں ان کو دیے جائیں، لوگ سردی سے مر رہے ہیں، وہاں حالات خراب ہوں گے تو پاکستان کے حالات خراب ہوں گے۔ وہاں پر وہی عمران خان بار بار UN میں اور دوسرے جو انٹرنیشنل فورم ہیں ان پر امریکہ کو یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ان کا $10 ارب جو آپ نے دبایا ہوا ہے وہ واپس کر دیں، ان کے حالات صحیح ہو جائیں۔ لیکن چائنا اور رشیا نے اس کو سنبھالا دیا، اور وہاں کی جو حکومت تھی وہ ایماندار لوگ تھے، نمازی پرہیزی تھے۔ اب وہ اچھے ہیں یا برے ہیں وہ تو وہاں کے لوگ بتا سکتے ہیں، لیکن جو کچھ انہوں نے جس طرح سے ایمان کے اوپر قائم رہ کر جنگ لڑی، اور جنگ لڑنے کے بعد وہ کامیاب ہوئے، تو آج جو سب سے شرمناک بات ہے کہ افغانستان جس کے بہت سارے لوگ 30-35 لاکھ مہاجرین پاکستان کے اندر آئے، ایک وقت تھا 55 لاکھ کے قریب لوگ پاکستان میں تھے، یہاں پر ان کی رشتہ داریاں فاٹا کے اندر اور KPK کے اندر، وہ کچھ افغانستان میں رہتے ہیں، کچھ جناب بلوچستان میں رہتے ہیں، کچھ جناب KPK کے اندر رہتے ہیں۔ تو افغانستان کی حکومت نے اپنے لوگوں کو جو ٹریول ایڈوائزری جاری کی ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سفر نہ کریں۔ یہ اب جنہوں نے سوچنا ان کے لیے سوچنے کا لمحہ ہے جی، کہ کل کا بچہ اگر ایک 75-76 سال کے بابے کو یہ کہے کہ تمہیں عقل نہیں ہے، تو پھر سوچنے کی بات ہے، وہ بزرگ یا غلط ہے یا وہ بچہ غلط ہے۔ اگر میں اس پہ زیادہ بات کروں گا تو بات وہ خراب ہوگی جی، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہماری قوم محنتی قوم، ہم نے اپنا ہر کرائسس کے اندر، کوئی زلزلہ آیا، کوئی طوفان آیا، کوئی سیلاب آیا، اپنا راستہ خود اختیار کیا، لوگوں کی امداد بھی کی، لیکن جن لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے انہوں نے صرف اپنے بچوں کا فائدہ دیکھا، اپنے بچوں کا پیٹ پالا، اپنے بچوں کے لیے جائیدادیں بنائیں، اور جتنا اس وقت نظام سرکاری نظام ہے وہ کرپشن کی بھیڑ چڑھ چکا ہے۔ ان کو سوائے کرپشن کے علاوہ ان کی آنکھوں کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، ان کے اوپر پٹی بندھی ہوئی ہے، وہ اندھے ہو گئے کرپشن کر کے، پیسہ کھا کے اس ملک کا۔ جو سیاستدان ہیں جو
خاص گروپ ہیں، دو تین گروپ ہیں، انہوں نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ جو حشر کیا، یعنی 1984 سے لے کے اب تک، کچھ پہلے بھی جو کچھ ہوا جس کی وجہ سے 1971 میں پاکستان ہم سے الگ ہوا، ایک داستان ہے، دردناک داستان 76 سال کی، اس کو ہم لکیر کو پیٹتے رہے. اب جو حالات و واقعات وہ ہمارے ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب سوچنے والی بات ہے کہ ایک اور جو پاکستانی جریدہ اس نے جو انٹرنیشنل فورم ہے اس میں سے جو اکنامک سروے جو ہے جاری کرتے ہیں، اس کے مطابق جو افغانستان ہے وہاں پر اور پاکستان کی جو کرنسی یا اس کا 29% کا فرق ہے. یعنی پاکستان کی کرنسی جو پاکستان ان کو امداد کر رہا تھا آج 1.5 سال پہلے، یعنی 16-17 ماہ پہلے پاکستان ان کو امداد کر رہا تھا، دوائیاں بھیج رہا تھا، آج وہ ملک جو خیرات لے رہا تھا آج پاکستان کو شاید خیرات دینے کے قابل ہو گیا، اور اس کی کرنسی جو 29% سٹرونگ ہے پاکستان کی کرنسی سے. اور اس کے علاوہ ان کا جناب جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 9% کم ہوئی ہے، 9% کم ہوئی ہے. پاکستان کے اندر 100 پتہ نہیں کتنے فیصد چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. بتایا جاتا ہے کہ جی 36% مہنگائی ہو گئی، 38% مہنگائی ہو گئی، لیکن انٹرنیشنل جو اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں 52 سے 53% پاکستان کے اندر مہنگائی ہو گئی ہے. جہاں حالات اس طرح کروٹ بدلیں اور کوئی سوچنے والا نہ ہو اور غور کرنے والا نہ ہو، پھر ہمیں اپنا فیصلہ خود کر لینا چاہیے کہ ہمیں اپنا جو بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے ہمیں کہاں جانا چاہیے. کیا ہمیں افغانستان جانا چاہیے؟ میں بہت ساری ویڈیو میں بات یہ ذکر کر چکا ہوں کہ آنے والے جو 10 سال ہوں گے اس کے بعد پاکستان بالکل ایک زیرو اتھوپیا اور اسی طرح کے غریب جو ملک تھے اس طرح کے حالات پاکستان کے ہوں گے، اور افغانستان جو ہے وہ ایک ترقی یافتہ ملک کی طرح ترقی کرتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. ہمارے دوسری سائڈ پہ بھارت ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا، ہماری دوسری طرف جناب ایران ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا. سری لنکا جو ڈیفالٹ ہو گیا اس کی بھی وہ بھی ترقی کے پہ جا رہا، اس کی جو ہے کرنسی وہ پاکستان سے زیادہ مضبوط ہے. بنگلہ دیش جس کو ہم نے ٹکا ٹکا کر کے ذلیل کیا تھا، آج وہ ٹکا ٹکا جو ہے وہ ہم سے بھی آگے نکل گیا، ان کے پاس 45-46 ارب ڈالر کے ذخائر موجود ہیں اور بے شمار مسالے ہیں. جی اب آپ خود اندازہ کر لیں، کل جو کشمیری تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا، شاید میرا خیال اب کشمیری جو ہے وہ یہ کہتے ہوں گے نہیں، جس طرح کی فیسلٹیز وہاں پر پیدا کی جا رہی ہیں، وہاں پر جناب جدید نظام جو بچھایا جا رہا ہے ترقی یافتہ ملکوں کی طرح، اس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی، کیا وہ پاگل ہے جی جو پاکستان ایک جو کھنڈر ملک بنتا جا رہا ہے اس کی طرف آئیں گے، یا جو ترقی جس طرف ہو رہی ہے اس طرف جائیں گے؟ باقی چائنا پاکستان وہ تعلقات تو اب میرے کو لگتا ہے جی کہ نوشتہ دیوار بن گئے، وہ لکھے گئے. دیوار کی پرلی طرف چائنا ہوگا، دیوار کے ادھر جو ہے وہ دیواریں چین کے وہ پاکستان ہوگا. نہ پاکستان کی آواز چائنا سنے گا، نہ چائنا کی آواز پاکستان سنے گا، پاکستان صرف امریکہ کی آواز سنے گا. دوسری طرف جو حالات و واقعات کے تحت سازشوں کا جال ہے وہ بچھایا جا رہا ہے، جس کے تحت جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ لندن کے اندر جو اب نیا پلان تیار کیا گیا کہ اب کسی نہ کسی طریقے کے ذریعے عمران خان صاحب کے اوپر جو پابندی لگائی جائے، بلے کے نشان کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور اس کے اوپر ذرا میڈیا کے اندر جو ہے وہ ہائپ کریٹ کی جائے، اور نگران حکومت اور جو فیصلہ ساز لوگ ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالا جائے کہ اگر الیکشن کروانا ہے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دیا جائے، اس پر پابندی لگائی جائے. اس کے مطابق ایک بہت خود کو نمازی پرہیزی صحافی سمجھتے ہیں جی، صحافی وہ جو ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ پاکستان کے اندر فروری کے اندر الیکشن ہوں گے لیکن اس میں بلہ نہیں ہوگا، پاکستان تحریک صاحب عمران خان نہیں ہوگا. چلو بھائی نہیں ہوگا تو ہم اس میں کون سی کو بڑی بات ہے، آپ کو تو سکون آ جائے گا. آپ اتنے مہینوں کے اندر آپ جن لوگوں کے آپ تابع دار ہیں ان سے کہیں کہ ملک کے اندر جناب کوئی ترقی کا رستہ جو اختیار کریں. اس کے علاوہ جناب پاکستان کے اندر آپ اپنے جو موج میلہ جو آپ نے کیا گزشتہ 15-16 ماہ میں، اس میں سے کچھ لوگوں کو کھانا کھلائے، خیرات بانٹے. جن لوگوں نے ڈالروں میں پیسے کمائے ہیں، جن میڈیا مالکان نے ڈالروں کے اندر پیسے کمائے ہیں، اب ان کا فرض بنتا ہے کہ پاکستانی قوم کی امداد کریں. جو لوگ بھوکے کچرے سے اور ہوٹلوں کا بچا کچا کھانا کھا کر اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں،
یا پالنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی امداد کریں. حرام کا مال آپ کے پاس بہت زیادہ جمع ہوا ہے، چلو شاید تم لوگوں کی بخشش ہو جائے اسی بات پہ. بہرحال کہ جی ہمارے حالات ہمیں سدھرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اب دوسری طرف جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو آخری دفعہ ایک دفعہ سمجھا کر دیکھا جائے کہ شاید ضد، اناب اور جو بغض ہے اس کی اینک اتار کر ملک کے معاشی حالات، اس کو، عوام کے مسائل کو اور پاکستان کے سیاسی مسائل کو حل کرنے کی طرف کوشش کی جائے. 5 اسلامی ممالک جو ہیں ان کے سفراء نے جناب ملاقات کی ہے. ملاقات کر کے جہاں پیغام دینا تھا ان کو کہا کہ آپ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام لے کے آئیں، اسی طرح پاکستان کے اندر معاشی استحکام آئے گا. اب اس پر فیصلہ ہوتا یا نہیں ہوتا. دوسری طرف جو ٹیکنوکریٹ حکومت یہ جو بنائی گئی ہے، نگران حکومت، وہ معیشت کے فیصلے کرنے شروع ہو گئی ہے. جی آئے وہ الیکشن کروانے ہیں، وہ معیشت کے فیصلے کرنے شروع ہو گئے. اس سے لگ رہا ہے جی کہ الیکشن کروانے کا ان کا کوئی پروگرام نہیں ہے. بڑے معیشت دان صاحب جو اکٹھے ہو گئے ہیں، شمشاد اختر صاحبہ جو ہے ان کو چیئرمین بنا دیا گیا، کسی معاشی ٹیم کا اضافی چارج دیا گیا کہ وہ معیشت کے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کریں. یہ جتنا مرضی زور لگا لیں، جب تک پاکستان کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا، جب تک پاکستان کے انویسٹر کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ صحیح لائن پر چل گیا، کوئی بندہ پیسے انویسٹ نہیں کرے گا. جن کے پاس پیسے ہیں وہ پاگل نہیں ہیں جو ایک ڈوبتی ہوئی کشتی کے اندر پیسے رکھ کے اور سمندر کے اندر سفر کریں جس کا پتہ نہیں کہ اس کے اندر سوراخ ہے، کہاں اس نے ڈوب جانا ہے. یہ باتیں جی کون آئے گا جی یہاں پر پیسے لے کر؟ کون سا ملک ہے جی جو ان حالات کے تحت پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا؟ کون سا ملک ہے جی جو پاکستان کو بار بار سمجھائے گا کہ آپ اپنے معاشی حالات سے ہی کر لو؟ میرا خیال ہے جی کہ ہمیں سوچنے کا مقام ہے. اور دوسری طرف یہ جو پی ڈی ایم کا استاد ہے، جن کو استاد کہتے ہیں، وہ 2-3 ہی استاد ہیں نا جی، وہ تینوں استاد جو ہیں وہ صرف اپنی اولاد، اپنی کرسی کی خاطر اس پاکستان کو داؤ پر لگا رہے ہیں. وہ انٹرنیشنل لیول پر بھی گیم کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر وہ جو کچھ وہ کہتے جا رہے ہیں وہ ماننے کے لیے تیار ہے. اگر وہ ان کو کہہ دیں نا کہ آپ یہ کام کر دیں جس سے پاکستان کی شاید تباہی ہو جائے، وہ کہیں گے جی ہمیں کرسی ملنی چاہیے، ہم پاکستان کے لیے یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم رہیں، عوام رہے نہ رہے. اور ایمکو کے جو بادشاہ ہیں جی، وہ ان کے متعلق میں کچھ کہہ نہیں سکتا جی. اللہ تعالیٰ سب کا محافظ.